بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی۔ میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ آج میں جس خانقاہ معلیٰ کی تفصیلات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ خانقاہ معلیٰ بلتستان کے آخری ضلع گانچھے اور سیاچن کے دامن میں تحصیل مشربوم کے علاقے گلشن کبیر میں واقع ہے۔ خانقاہ معلیٰ کے بارے میں تفصیلات بتانے سے پہلے گلشن کبیر کے بارے میں چند باتیں کروں گا۔ گلشن کبیر گاؤں گانچھے کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر خپلو سے تقریباً 43 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 8,924 فٹ اونچائی پر ہے۔ گلشن کبیر کا پرانا نام پھڑاوا تھا، لیکن اہلیان علاقہ نے محسن بلتستان حضرت امیر کبیر سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے مبارک نام سے نسبت دینے کے لیے 1992 میں اس گاؤں کا نام تبدیل کر کے گلشن امیر کبیر رکھا، جسے اب مزید اختصار کے ساتھ گلشن کبیر کہا جاتا ہے۔ علاقہ گلشن کبیر کی آبادی تقریباً 450 خاندانوں پر مشتمل ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس علاقے کی آبادی 3,000 نفوس سے زائد ہے۔ خانقاہ معلیٰ گلشن کبیر کی تعمیر 1340 ہجری میں ہوئی۔ خانقاہ معلیٰ کی تعمیر سے پہلے حضرت امیر کبیر سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں تعمیر شدہ مسجد حضامیر میں ہی جمعہ جماعت اور دیگر اجتماعات منعقد ہوتے تھے۔ جب آبادی بڑھتی گئی اور حضامیر میں گنجائش کا مسئلہ درپیش ہوا تو علاقہ مکینوں نے فیصلہ کیا کہ ملحقہ زمین پر خانقاہ تعمیر کی جائے اور امیر کبیر سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار مسجد کو اسی حالت پر برقرار رکھا جائے۔ چنانچہ وسیع زمین پر خانقاہ کی تعمیر ہوئی اور حضامیر کو اپنی اصل ہیئت و حالت پر برقرار رکھا گیا، جو آج بھی اسی حالت پر موجود ہے۔ موجودہ میر وائس سید خورشید عالم کے مطابق گلشن کبیر کے ہر 6 محلے میں مساجد موجود ہیں، جن میں پنجگانہ نماز باجماعت پڑھی جاتی ہیں، جبکہ پورے گلشن کبیر کی 100% نوربخشی آبادی جمعہ کے لیے خانقاہ معلیٰ میں جمع ہوتی ہے۔ بڑھتی آبادی کے پیش نظر خانقاہ معلیٰ کی 2 دفعہ توسیع ہو چکی ہے۔ پہلی توسیع میں خانقاہ معلیٰ کے اندر 4 ستون، جبکہ دوسری توسیع کے بعد 12 ستون نصب کیے گئے ہیں۔ چھت، کھڑکیوں اور دروازوں کو بلتستان کی دیگر خانقاہوں کی طرح خوبصورت کشیدہ کاری اور چوبکاری سے سجایا گیا ہے۔ خانقاہ معلیٰ کے ہال کے اندر چلہ کشی کے لیے 16 چلہ خانے بنائے گئے ہیں اور ان چلہ خانوں کے اوپر خواتین کے لیے عیدین، مجالس اور محافل سمیت دیگر اجتماعات میں باپردہ شرکت کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ دیگر خانقاہوں کے برعکس خواتین کے لیے مخصوص مقام کو 2 منزلہ بنایا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کے لیے گنجائش بن سکیں۔ خانقاہ معلیٰ میں 5 وقتی نماز باجماعت، جمعہ، عیدین کے علاوہ زیارت کی نمازیں، رمضان المبارک میں تراویح، 14 معصومین علیہم السلام کے ایام ولادت اور ایام شہادت و وفات پر بالترتیب مجالس اور محافل کا باقاعدگی سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوسری خانقاہوں کے برعکس اس خانقاہ معلیٰ میں محرم الحرام میں 1 محرم سے 40 یعنی 40ویں تک مکمل مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ مجالس کا یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب یہاں پہلی بار مسجد تعمیر ہوئی۔ خانقاہ کے ہال کے اندر داخلے کے لیے صدر دروازہ سمیت 3 دروازے رکھے گئے ہیں۔ صدر دروازے پر لگے بورڈ پر کلمہ بینائے ایمان کے ساتھ خانقاہ معلیٰ صوفیہ امام نوربخشیہ گلشن امیر کبیر بلتستان، جبکہ دروازے کے چوکھٹ پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ خانقاہ معلیٰ میں بیک وقت 350 سے 400 افراد تک نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ مجالس و محافل میں 2,500 سے 3,000 افراد تک بیک وقت شرکت کر سکتے ہیں۔ 2 منزلہ جگہ مختص ہونے کی وجہ سے خواتین کی بڑی تعداد بھی باپردہ مجالس و محافل میں شرکت کر سکتی ہیں۔ خانقاہ کے میر واعظین حضرت میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ پہلے کشمیر سے شگر اور وہاں سے کرس آ کر مستقل سکونت پذیر ہوئے۔ میر مختار اخیار نے اپنے ایک بیٹے حضرت میر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو تھگز بھیجا۔ میر مختار اخیار کے بھتیجے میر عارف کی صاحبزادی کے ساتھ میر اسحاق کا رشتہ طے ہوا۔ ان کے ایک فرزند سید سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اہلیان گلشن کبیر نے میر وائس کے طور پر گلشن کبیر بلا لیا تھا۔ علاقہ گلشن کبیر میں موجود سادات سید سلطان محمد کی اولاد ہیں
اور اس وقت بھی خطابت و امامت کی ذمہ داری اسی خاندان کے پاس موجود ہے۔ سید خورشید عالم موجودہ میر وائز ہیں، جبکہ ان سے پہلے مشہور عالم دین شمس العلماء حضرت علامہ سید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے میر وائز تھے۔ سید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1999 میں ہوا تھا اور سید خورشید عالم 24 سال سے میر وائز اور خطیب کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب والد مرحوم کے گزر جانے کے بعد تقریباً 24 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اس وقت سے اب تک بندہ ناچیز اس خانقاہ معلیٰ کا باقاعدہ خطیب اور میر وائز کے حیثیت سے مذہبی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور میری دانش کے مطابق یہ خانقاہ معلیٰ تقریباً پہلی بار 1340 میں تعمیر ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہاں ازمیر شریف جو کہ امیر کبیر سید الحمدانی علیہ الرحمہ نے 786 ہجری میں تعمیر کیا تھا۔ اس وقت تک اور کوئی مسجد یہاں پہ نہیں تھا، باقاعدہ جمعہ جماعت وہاں پہ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد آبادی کے لحاظ سے اب تھوڑا بہت توسیع کرنا پڑا، تو ازمیر کو چھوڑ کے یہاں اثر نو خانقاہ بنایا گیا، وہ 1340 میں تعمیر ہوا تھا۔ اب آبادی کے تناسب سے اب کافی آبادی بڑھ چکا ہے یہاں گلشن کبیر میں، اور الحمدللہ اس وقت تقریباً گلشن کبیر کی آبادی تقریباً 350-400 چولہے پر مشتمل ہے۔ تقریباً 100% مرغشی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، الگ الگ محلے ہیں، اور عید ماتم باقی جمعہ جماعت کے لیے یہاں جمع ہوتا ہے۔ تو یہاں بہت خانقاہ چھوٹا محسوس ہوا، تو ہم نے اس کے باقاعدہ توسیع کا پروگرام بنایا، اور الحمدللہ اب اس کا باقاعدہ توسیع ہوا ہے۔ پہلے 4 ستون تھا، اب الحمدللہ 12 ستون پہ مشتمل یہاں خانقاہ معلیٰ جو کہ بہترین طریقے سے بنایا گیا ہے، اور الحمدللہ میری زیر نگرانی زیر سرپرستی اس خانقاہ معلیٰ کا بالکل دوسری بار تعمیر ہوا۔ اور پہلے وہ چلا کھڑو یا جو خواتین اس میں خواتین کے لیے جگہ بنایا ہوا ہے، پہلے ایک تھا، تو میں نے سمجھا کہ میں نے مشورہ دیا ترکھانوں کو کہ بہتر ہے اس فضول چھوڑنے سے بہتر ہے زیادہ سے زیادہ خواتین یہاں آ سکتے ہیں، تو لہٰذا ڈبل اسٹوری ہم نے بنایا، اور یہاں چلہ خانے اس طرف 8 چلہ خانے بنائے ہیں۔ مطلب چلہ خانہ نور بخشوں کا ایک خصوصی خانقاہ معلیٰ کا وہ خصوصیت رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چلہ خانہ چلہ کے اعتکاف کے لیے بناتے ہیں، اور ہمارے فقہ احمد میں بھی یہ صریحاً باب الاعتکاف میں بالکل باقاعدہ حکم دیا ہوا ہے۔ سید محمد نور بخش علیہ الرحمہ نے باقاعدہ حکم دیا ہوا ہے، اور شرائط و ارکان میں سے ایک یہی ہے کہ اعتکاف اگر خانقاہ میسر ہو تو خانقاہ کو چھوڑ کے چھوٹی مسجدوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خانقاہ کے ساتھ حضرت امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی چھوٹی مسجد ہزامیر بھی موجود ہے، جس کی پہلی تعمیر شاہ ہمدان کے ہاتھوں 786 ہجری کے اوائل میں، جبکہ تعمیر نو 1987 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ہزامیر کے صدر دروازے پر کلمہ طیبہ، جبکہ مسجد کے چاروں طرف خوبصورت طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں۔ خانقاہ معلیٰ کے بالکل سامنے مشہور عالم دین عالم بعمل گلشن کبیر میں موسوی سعادت کے چشم و چراغ میر وائز خانقاہ معلیٰ حضرت علامہ سید علی شاہ الموسوی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ بھی موجود ہے۔ آپ دسمبر 1999 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ علامہ سید علی شاہ نے قیام پاکستان کے ساتھ انتہائی غربت اور افلاس سے بھرے اس علاقے میں علم کے شیدائیوں کی پیاس بجھانے میں
اہم کردار ادا کیا اور اپنے گھر کو مدرسہ بنا کر وقف کیے رکھا اور تقریباً 200 سے زائد افراد کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ دور دور سے آنے والے ان طلباء کے لیے رہائش، کھانا اور پوشاک کا اہتمام بھی خود اور علاقے کے مخیر حضرات کرتے تھے۔